اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کی تفسیر میں روایات پہ آیا ہے کہ بعض یہودی ان کے یہاں ایک خاص کلمہ تھا جو رائنہ سے مشابہ تھا، اور وہ رسول کو یہ کہتے تھے۔ تو قرآن نے مومنین کو خطاب کیا تو کہ تم یہ کلمہ استعمال نہ کیوں کرو، جبکہ وہ اس خود رعانہ لفظ میں عربی لغت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس باب میں، یہ میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ یہ اس عنوان سے ہے کہ جہاں امام قرآن نے خطاب پیغمبر کو کیا ہے لیکن مراد کوئی اور ہے۔ خود قرآن نے دوسری آیت میں کہا ہے کہ تیرے پاس وسیلے کے ذریعے سے آؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کون ہے؟ پیغمبر، آئمہ، خود آئمہ نے بیان کیا۔ دعا بھی وسیلہ ہے، پیغمبر بھی وسیلہ ہے، عطرت بھی وسیلہ ہے۔ روایت پہ ہے کہ جناب موسیٰ مریض ہوئے، خدا سے بیان کیے کہ دوا کھاؤ، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ شفا تم سے نہیں ہے، کہ شفا مجھ سے، لیکن دوا کو بھی میں نے خلق کیا ہے۔ یعنی نبی جو اولو العزم پیغمبر میں سے، کہ پہلے دوا کھاؤ پھر میں شفا دوں گا۔ رسول اکرم نے بھی اس روایت میں کہ اعقل و توکل، یعنی جبکہ آیت پہ ہے کہ توکل کرنے والے اللہ سے توکل کرتے ہیں، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ آئمہ فرما رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں، قرآن کتنا ہے ان کی بات بھی، یہ دونوں مل کے ہیں۔ خدا نے کہا کہ دوا بھی میں نے خلق کی ہے، تم وہ کھاؤ اور مجھ سے شفا مانگو۔ جناب موسیٰ نے کہا خدا سے، کیا خدا شفا تو اس سے نہیں ہے؟ کہا ہاں، لیکن دوا بھی میں نے خلق کی ہے۔ دونوں ساتھ میں لے کے دونوں عرض میں، دوا بھی کھاؤ مجھ سے دعا بھی کرو۔ یعنی خدا سے مریض ہونے پہ مثلاً ڈاکٹر کے پاس بھی جائے، دعا بھی کرے، دوا بھی کھائے اور توکل بھی کرے۔ روایت پہ ہے کہ پیغمبر خود بھی جاتے تھے طبیب کے پاس، آئمہ بھی جاتے تھے۔
گاہ خدا بغیر دوا کے بھی شفا دیتا ہے، لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ دے، قانون اس نے خود وضع کیا ہے کہ وہ پہلے دوا پھر شفا. خدا نیازمند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے اس طرح سے مصلحت رکھی ہے. دوا، دعا، اسباب، توسل، یہ سب ہونا چاہیے، سب مل کر ہے. یہ سب شرائط میں سے، تمام چیزوں کی شرائط کی طرح. تو مثلا آیت وضو ہے کہ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے دھو، لیکن کیا صرف اتنا ہی نہیں، نیت بھی ضروری ہے، پانی کا صاف ہونا ضروری ہے، اس سے قربت ہونی چاہیے. یہ تمام چیزوں کے ساتھ پھر ترتیب ہونی چاہیے. تو یہ تمام شرائط ہیں، لہذا سب مل کر ایک حکم بناتے. نبا جناب رسول کے بھول کے لیے، صحب نبی کے لیے ایک روایت ہے، وہ روایت صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس ایک روایت کو قبول کریں تو سینکڑوں روایتیں جو عدم ہے صحب نبی کے لیے، ان سب کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. اور پھر آیات ہے ہمارے پاس، اور اس ایک روایت کو پھر ہمیں حمل کرنا پڑے گا دوسرے معنی کے ساتھ. متعدد روایات میں ہے. متعدد ہے کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا. پیغمبر نے فرمایا کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک روایت میں اعظم کا لفظ بھی آیا ہے، ایک روایت میں اکبر کا لفظ آیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مقصود وہ قرآن جو ہے، اس سے وہ یہ کاغذ اور یہ نوشتار نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت قرآن، اور ائمہ مروج ہیں اصل قرآن کے، حقیقت قرآن کے. دیکھیں مرجع تقلید جو گھر میں، وہ جو مبلغ ہے جو اس مرجع کو پہنچا رہا ہے دنیا تک، وہ سبب بننا ہے کہ لوگ مرجع تقلید کو جانیں. تو اعظم کون ہے؟ وہ انسان جس نے مرجع تقلید کو پہچانوایا، یا خود مرجع تو نہیں گیا لوگوں کے پاس میری تقلید کرو، اس کے شاگردوں نے، اس کے وکلاء نے، اس کے معتقدین نے اس شخص کو معروف کرایا، لوگ اس کی تقلید کر. لیکن بہرحال وہ مرجع اعظم ہے. علامہ اجلیسی نے اس کو لکھا ہے کہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں، ان سے بنی عباس
چونکہ خواستگاری کرتے تھے اور ان کو منع کر دیتے تھے، تو لہٰذا یہ کسی اور سے بھی شادی نہیں کر سکے. اب جناب معصومہ کے لیے اگر کفو نہیں بھی تھا تب بھی دیگر بیٹیوں کے لیے بھی یہ مسائل تھے، لہٰذا بنی عباس میں شادی نہ کرنی پڑے، لہٰذا دوسروں سے بھی نہیں کر سکے. دیکھیں یہاں اس طرح کے مسائل میں عرف مسائل ہیں. عرف میں یہ امام حسین کی تجلیل ہے، عظمت ہے امام حسین کی، یا احانت ہے. اگر عرف میں تجلیل ہے یہ لفظ یہ طریقہ تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں شاید سے فائدہ نہیں ہے، محرز ہونا ضروری. جب محرز نہیں ہے کہ یہ توہین ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر صرف یہ روایت ہوتی تو شاید آپ کی بات صحیح تھی، لیکن دوسری روایتیں بھی ہیں. اس روایت میں بھی خدا نے کہا میں نے دوا بنائی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ سوچو اور توکل کرو. یہ بھی صحیح ہے کہ خدا سب کر سکتا ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ مقدمہ بھی چاہیے، یعنی اس کے جو مقدمات ہیں وہ فراہم کرے. مثلا حج واجب ہے تو کیا آدمی بغیر سواری پہ سوار ہوئے، بغیر ویزا لیے، بغیر تمام جو مقدمات ہیں اس کو انجام دیے حج کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھی انجام دینا ضروری ہے. حسب روایت و تاریخ 9 ربیع الاول زیادہ معتبر ہے اس امر کے لیے. ہاں دوسری تاریخیں بھی ہیں، تو اس طرح بہت سی چیزوں میں امام رضا کی شہادت کی تاریخ میں کتنے قول ہیں، جناب زہرا کی تاریخ شہادت میں کتنے قول ہیں. تاریخ تاریخ ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہاں اگر روایت معتبر ہو تو مقدم ہے، اگر معتبر نہ ہو تو پھر تاریخ. یعنی ناقل روایت جب معصوم سے کوئی چیز نقل کر رہا ہے، اگر کوئی ایک مجہول ہے یا محمل ہے یا ضعیف ہے تو وہ روایت بھی تاریخ کے اوپر حمل ہو جائے گی، اس کی اپنی اہمیت یا اس کی جو سندیت ہے وہ کمزور ہو جائے گی. مثلا دیکھیں آپ نماز جماعت میں پہلی جماعت بیٹھی ہو آپس میں باتیں کر رہی ہو تو امام کے بعد دوسری صف اور تیسری صف تکبیر نہیں کہہ سکتی یا نیت نہیں کر سکتی، کیونکہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نماز میں نہیں ہے. لیکن ہاں پہلی صف کھڑی ہو گئی، ابھی سے نیت نہیں کی لیکن نماز کی حالت میں ہے سب، یعنی نیت نہیں کی لیکن حالت جماعت میں، تو پہلی دوسری صف اور تیسری صف والے مقدم بھی کر دے نیت تو کوئی حرج نہیں ہے. نہج البلاغہ میں ہے
نے احکام کو ذکر کر فرما کے فرمایا، کچھ چیزوں کو رخصت کے طور پہ پیش کیا۔ شاعرے نے کہا تمہارے پاس اختیار، واجب و حرام میں الزام کیا، یعنی مجبور ہے کہ واجب ہے کرو، حرام ہے نہ کرو، لیکن مستحب میں درخواست ہے، مکروہ میں درخواست ہے، مباح میں نہ درخواست ہے نہ حکم ہے، نہ حکم اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کی حکم ہے، لیکن اللہ نے اس حکم پر نہ درخواست کی ہے نہ وجوب کیا ہے۔ انشاء تو ہے لیکن صرف مباح اس لیے کہا گیا، نہ درخواست ہے کہ حتماً انجام دو، نہ منع کیا ہے، نہ درخواست کی ہے نہ خواہش کی ہے۔ صاحب کفایہ نے یہیں پر کہا فعلیت جو ہے تنجس کی ہے، اسے صاحب کفایہ نے کہا، لیکن باقی لوگوں نے اقتضاء اور انشاء کا، یہ سب مقدمات میں سے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ بعض نے اسی لیے صاحب کفایہ پہ اشکال بھی کیا، فعلیت کوئی چیز نہیں ہے، صرف تنجس حکم ہے، یعنی فعلی بھی ہو منجس نہ ہو تو کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ کئی تعبیرات اختلاف ہے کہ سب ایک ہے، کچھ مقدمات ہیں، کچھ ذیل مقدمہ ہے، چونکہ بغیر مقدمہ کے ذیل مقدمہ وجود میں نہیں آ سکتا، لہذا بعض نے اس کو جز حساب کیا ہے، صاحب کفایہ نے جیسے جز حساب نہیں کیا ہے، لہذا اختلاف جو ہے وہ اصطلاح میں ہے، تعبیر میں ہے، ورنہ علمی بحث ہے، ورنہ اصل نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو عروا میں لکھا ہے، رسالے دیگر مسائل لکھا گیا ہے، ہر واجب اپنے زمانے کے متعارف سے زیادہ خرچ آ جائے تو لا ضرر آ کے روک دیں، لیکن اب زمانے سے زیادہ خرچ سے اوپر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی مضر حال کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ۔ بعض نے کہا کہ اشکال کیا ہے کہ حدیث نے لا ضرر کہا ہے، لا مضر نہیں کہا ہے، لہذا دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، تاریخ میں دونوں طرح سے آیا ہے، لیکن یہ حکم شرعی تو نہیں ہے، تاریخی مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا محظور نہیں ہے کہ اس تاریخ کو منع کر دیں، ہم قبول نہ کریں۔ دیکھیں ہر شے، چاہے وہ قرآن ہو یا روایات شریفہ ہوں، دونوں عقلی ہے، یا قبول کرنے کے لیے یا اتمام حجت کے لیے۔ رسول اکرم نے اپنے چچا ابی لہب سے
تبلیغ کی اسلام کی، معلوم تھا رسول کو کہ قبول نہیں کرے، منافقین کے لیے بھی بیان کرتے تھے، معلوم تھا کہ نہیں قبول کریں گے، لیکن اتمام حجت کے لیے بیان کیا، اتمام حجت کے لیے ایک۔ دوسرا، لیکن نبی دوسرا جواب یہ کہ رسول جانتے ہیں، اللہ شاہد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قبول نہیں کریں گے، لیکن میں اپنے عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے وظیفے پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، سامنے والا قبول کرے نہ کرے۔ آیات میں اور روایات میں حجت کا لفظ آیا ہے، وہ لوگ مشرک تھے، ان لوگ بتوں کو اور دیگر چیزوں کو اپنے اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ وہ امیر المومنین کا جو جملہ ہے جو میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ تین چیزوں کو ایک ساتھ قبول کرے گا خدا، الگ الگ نہیں، توحید، نبوت اور امامت، یہ تینوں ساتھ میں چاہیے۔ کوئی توحید کو قبول کرے لیکن نبوت کو قبول نہ کرے تو خدا کہے گا، مجھے مضمون روایت یہ کہ خدا کہے گا مجھے یہ تمہاری توحید بھی نہیں چاہیے۔ کوئی کہے کہ مجھے توحید قبول ہے، نبوت قبول ہے، امامت قبول ہے نہیں ہے تو کہ وہ بھی نہیں ہے۔ توحید، نبوت، امامت تینوں ساتھ میں چاہیے، تینوں ایک ساتھ جب آئے گا تب قابل قبول ہے۔ خدا نے بھی قرآن میں کئی دفعہ سوال ہے، کہاں ہے میرے شریک؟ جن کو تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرا شریک ہے، وہ کہاں ہے میرے شریک؟ اس پہ کوئی شک نہیں کہ مخلوقات مختلف ہیں، حتی رسول آپس میں کچھ فضیلتیں، ان میں کوئی بافضل ہے، کوئی کمتر ہے، فضلنا بعضهم على بعض، حتی رسول میں اس طرح ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ خالق ہونے کے عنوان سے معصومین بشر ہیں لیکن باقی بشر سے افضل ہیں۔ خدا نے خلق اس طرح کیا ہے کہ ان کو بشر بنایا ہے لیکن تمام بشریت سے افضل بنایا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز جو اس فن کے ماہر ہے، ڈاکٹرز ہیں، کہ کون سبب بنا اس کا، اگر یہی پانی سبب بنا اس کے قتل کا یا مرنے کا، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ شبہ عمد ہے یا قتل عمد ہے یا حادثہ ہے، اس کو معلوم نہیں تھا۔ کلن جو اہل فن ہے وہ یہ طے کر پائیں گے۔
جو آج فن کے ماہر ہیں کہ اس پانی کی وجہ سے یہ مرا، اور اس آدمی نے وہ پانی جان بوجھ کے اس کو پلایا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ خطا. اب اس کے اندر مختلف مراحل. خطا ہے تو اس کی دیت عاقلہ پر ہے، عمد ہے تو خود اس کے اوپر دیت ہے. اور اگر وہ وارث موجود نہیں ہے تو وہ سہم امام بن جائے گا اور فقیہ جامع شرائط تک پہنچے گا. کیونکہ یہ ارث بن جائے گا، تو جس کا کوئی وارث نہیں اس کا امام وارث ہے، اور امام کی غیبت کے زمانے میں فقہا تک پہنچے گا بعنوان سہم امام. دو روایات ہے جامع حدیث شیعہ جو آیت اللہ بروجردی کی زیر نظر تیار کی گئی. دونوں طرح سے مسلم و مسلمہ دونوں ہیں. وہ علم، دوسری بات جو علم ہر مرد مسلمان کے اوپر جو علم ہے واجب ہے، وہی مسلمان خاتون پر بھی واجب ہے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. واجب احکامات واجب، اقامات اور عقائد ہر مرد اور ہر عورت پر قاعدہ اشتراک کی بنا پہ واجب ہے. جو مرد پہ واجب ہے وہی عورت پہ واجب ہے، مگر یہ کہ جہاں خود دلیل نے آ کر بیان کیا ہو کہ یہ الگ ہے. مثلا مغرب عشاء میں مردوں کے لیے جہر کے ساتھ بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے. یا حج میں کچھ احکامات میں اختلاف ہے، ورنہ قاعدہ اشتراک یہ ہر وہ چیز جو مرد مسلمان پر واجب ہے، حکم ہے اس کے اوپر، وہی خاتون کے اوپر بھی واجب ہے. جو جہاں مگر یہ کہ استثناء ہو، 1% سے بھی کم ہوگا یہ استثناء. خاتون کا وضو بھی ویسے ہی ہے، مرد کا ویسے، نماز بھی ویسے ہی ہے، حج بھی ویسے ہی ہے، سب ایک جیسا ہے. نظر کرنا یا دیگر چیزیں، کفارہ مرد کے لیے بھی وہی ہے، عورت کے لیے بھی وہی ہے. عقد نکاح بھی وہی ہے، طلاق بھی وہی ہے، خرید و فروخت، صلح، اجارہ، دیت. صرف وہ جگہ جہاں خود تعین کیا اور شعار مقدس نے کہ ان دونوں کے لیے فرق ہے، وہاں اگر ایک خاتون کسی کو قتل کر دے، چاہے عمدن مارے یا شبہ عمد مارے یا خطا سے مار دے، وہی دیت کا حکم، وہی جو مرد کے لیے. قانون ایک ہے. 99% احکام میں ایک جیسے ہیں، روایات میں، احکام میں اور آیات میں. اکثر یا ایھا الذین آمنوا مثلا تو اس خطاب مرد ہے، لیکن جتنے بھی یا ایھا الذین میں اس میں مومنات بھی شامل ہیں. تو جہاں جہاں مسلم ہے وہاں مسلمہ بھی شامل ہے. اگر نہیں بھی ہوتا، اگر یہ آیت نہیں بھی ہوتی یا حدیث نہیں بھی ہوتی تو احکام اور عقائد واجب ہے، جس طرح مرد پر ویسی خواتین پر. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. عظم الله اجركم سيدنا واخوات السيد، الله يرحمه. عزكم الله سيد، طول الله في عمرك المبارك. السلام عليكم ورحمة الله. خیلی ممنون. ان شاء الله